بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام محاسبہ رمضان۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ہم سب کا خالق و مالک اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص اس پر نظر کرے جو کچھ اس نے کل کے لیے بھیجا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی پر غور کرے کہ زندگی میں کیا پایا اور کیا کھویا، اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اوقات کو کس طرح سے گزارا، اپنی محنتوں کے صلے میں نفع حاصل کیا یا نقصان اٹھایا۔ اور قاعدے کی بات ہے کہ جب آدمی محنت کرتا ہے یعنی کوئی کاروبار کرتا ہے تو ایک مقررہ وقت پر اپنے نفع نقصان کا جائزہ لیتا ہے۔ پس ہم اور آپ حضرات بھی آج اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں۔ پوری زندگی کا نہ صحیح، ابھی قریب ہی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، صرف اس کا ہی محاسبہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں نفع اٹھایا ہے یا ہمیں اس مہینے میں نقصان ہوا۔ محاسبہ کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم بتاتے ہیں، غور سے سن لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ بڑی برکت والا ہے، حق تعالی اس مہینے میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں پر اس کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات پکارا جاتا ہے۔ پھر جب صبح کو لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے کہتے ہیں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے؟ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ تو وہ کہتے ہیں، اس کا بدلہ تو یہی ہے کہ اس کو مزدوری پوری دے دی جائے۔ حق تعالی کہتے ہیں، فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان کو روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ ان احادیث کے الفاظ سے پتہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت نازل کی، خطا کاروں کی خطاؤں کو معاف کیا، دعاؤں کو قبول کیا، روزوں اور تراویح کے بدلے اپنی رضا عطا کی، لوگوں کی مغفرت کی۔ اب ہر شخص اپنے من میں ڈبکی لگائے اور جواب لائے کہ پانچوں چیزوں میں سے ہمیں کیا حاصل ہوا۔ کیا ہمیں اللہ کی خاص رحمت یعنی اس کی ذات کی محبت نصیب ہوئی؟ اس مہینے میں خطاؤں کو معاف کیا جا رہا تھا تو کیا ہم نے اپنی خطاؤں کو معاف کرایا؟ اس کی علامت یہ ہے کہ دل کا زنگ دور ہو جاتا اور دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا ہوا؟ اس مہینے میں دعاؤں کو قبول کیا جا رہا تھا تو کیا ہماری دعائیں قبول ہوئی؟ اور سب سے بنیادی چیز کہ روزہ تراویح جو ہماری پورے مہینے کی محنت تھی، اس کی مزدوری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور مغفرت عید کے دن لوگوں کو عطا کی تھی، کیا ہمیں ہماری اس محنت کی وہ مزدوری مل گئی؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، آخر پورے مہینے کی بات ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں ملا یا نہیں۔ غور سے سنیے، اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت جس کو حاصل ہو جائے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس آدمی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھ جاتی ہے، سنتوں کو اختیار کرنے لگ جاتا ہے، فرض و واجبات کی پابندی کرنے لگ جاتا ہے، حرام کاموں سے ایسے پرہیز کرتا ہے کہ جیسے آگ یا زہر سے بچا جاتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارا حال ایسا نہ ہوا۔ ہم نے پورے رمضان نماز و تراویح ادا کی، لیکن عید آئی اور ہم نماز سے غافل ہو گئے۔ پورے مہینے قرآن کریم کی تلاوت کی، لیکن رمضان گیا اور ہم نے قرآن کو جزدان میں لپیٹ دیا، سروں سے ٹوپیوں کو اتار پھینکا۔ پورے رمضان روزہ رکھا، دن بھر حلال سے بھی رکے رہتے تھے، لیکن ایک عید کا دن کیا آیا، کچھ لوگوں نے حرام بھی کھانا شروع کر دیا، سود بھی کھانا شروع کر دیا،
بھائیو فکر کرو، شاید ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملی، شاید ہماری مغفرت نہ ہوئی، رمضان میں ہماری خطائیں معاف نہ ہوئی۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ شاید اس لیے کہ ہمارے روزے اور تراویح اللہ کے یہاں قبول نہ ہوئے، چونکہ وہ عبادت نہیں بلکہ عادت تھی۔ نماز پڑھنا رسول کے طریقے پر نہیں تھا بلکہ لوگوں کی دیکھا دیکھی پر تھا، اور اب بھی یہی حال ہے۔ پھر آپ ہی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری اس نقل و حرکت کی ضرورت ہے جو وہ اسے قبول کر لے؟ بہرحال احادیث کے مطابق جو رمضان میں بھی خیر سے محروم رہا وہ بدبخت ہے، جس کی رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی وہ ہلاکت کے قریب ہے، وہ بربادی کے قریب ہے۔ اے لوگو، غور کرو کہیں ہمارا بھی یہی حال تو نہیں؟ بس اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، اس کی عبادت کے ساتھ اس کی اطاعت بھی کرو، حرام سے بچو اور نماز کو قائم کرو۔ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو جہنم ہم جیسوں کی منتظر ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔